بات یہ بیان کی کہ نبی کا کام یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ انہیں کتاب کی تعلیم، اس کتاب کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تعلیم، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو تعلیم کہہ رہے ہیں؟ اس کو تعلیم کہہ رہے ہیں۔ اور ہم تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی ایس کر لیا، ایم ایس کر لیا، ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، بس یہ تعلیم ہوگی۔ قرآن پڑھا جی؟ نہیں جی، قرآن تو نہیں پڑھا۔ ایسی ساری تعلیم جو ہے آپ کے لیے بے فائدہ ہے، جو آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ دنیا میں ممکن ہے آپ کافر، اور ایک کافر کے منہج میں، ایک کافر کے دنیا کو دیکھنے کے انداز میں اور مسلمان کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا رہتا ہے، آپ بھی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی قرآن نہیں ہے، آپ کی زندگی میں بھی ابتدا سے لے کر انتہا تک نہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نہ اس کا ترجمہ سمجھا ہے، نہ اس کو سیکھا۔ یہ خود اپنا اپنا جائزہ لے لیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو اس کتاب کو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا سیکھا سکھایا ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ تعلیم ہے جس تعلیم کو ہم بھول بیٹھے ہیں، جس کو ہمارا نظام تعلیم بھی بھول بیٹھا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس نظام تعلیم میں جہاں آپ سائنس کی تعلیم دیتے ہیں، فزکس کی، کیمسٹری کی، بایولوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی، اسپیس سائنسز کی، ایروناٹیکل انجینئرنگ کی، دنیا بھر کی تعلیم آپ دے لیں، لیکن اس قرآن کو ساتھ شامل رکھیں۔ اگر اس قرآن کو ایک ہاتھ میں آپ کے قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں سائنس ہوگی، تو آپ دنیا کی ترقی اور عروج کو پالیں گے۔ لیکن جب آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے اور آپ سمجھیں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کافروں کا مقابلہ کر لیں گے، تو کافر آپ پر غالب آ جائیں گے۔